اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الرحمن، آیت نمبر 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن خیرات حسان، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حور سفید جسم والی، مقصورات جو روکی گئی ہے، فی الخیام خیموں میں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر، وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، خضر جو سبز ہیں، وعبقری اور نادر ہیں، حسان نفیس ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے آپ کے رب کا نام جو بڑی شان اور بڑی عزت والا ہے۔ اہل جنت کو ملنے والے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں کئی خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں لوگوں کو ملیں گی۔ یہ یہاں فیہن کا لفظ ہے، فیہما کا لفظ نہیں ہے، جس طرح پیچھے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان تھا۔ تو اگر یہ فیہما ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جو دو باغ جس کو ملنے ہیں صرف ان کے اندر ہی عورتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فیہن کا لفظ بولا، مراد کہ تمام جنتوں میں، وہ جنتیں اوپر والی ہوں نیچے والی ہوں، تمام جنتوں میں اہل جنت کو یہ جو بیویوں والی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ یہ بیویاں کیسی ہیں، اس دن بھی ہم نے بات کی، مقصورات فی الخیام۔ عورت کی چونکہ عزت، توقیر اور اس کا بنیادی اور بہترین وصف کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہنے والی ہوتی ہے، اسی طرح یہ خواتین بھی اسی طرح ان کو خیموں کے اندر روکا گیا ہوگا صرف ان کے خاوندوں کے لیے۔ پھر یہ جو لفظ حور ہے، حور کا جو معنی ہے، ایک تو سفید جسم والی ہے اور دوسرا ایسا سفید جسم کہ جس میں سیاہ آنکھیں ہوں۔ سیاہ آنکھوں میں بھی آگے مفسرین نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ کچھ نے تو کہا ہماری آنکھ میں جو سیاہی ہوتی ہے اسی طرح ان کی بھی یہ سیاہی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں کچھ کی آنکھیں شربتی ہیں، کچھ کی سیاہی ہے، کسی کے پاس کوئی اور کلر ہے، لیکن ان کا بالکل سیاہ ہوگا۔ اور کچھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ساری آنکھ ہی بالکل سیاہ ہوگی اور بقیہ سارے کا سارا جسم بالکل سفید ہوگا۔ بہرحال یہ قرآنی لفظ ہے، اس کی تفسیر کرنے میں انشاءاللہ حرج بھی نہیں ہے جو مفسرین نے بیان کیا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ اہل ایمان ان کا ذوق شوق بڑھتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا بلکہ ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو گیا وہ ہمیں جنت میں بھیجے جہنم بھیجے ہم راضی۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کا اگر تذکرہ کیا ہے تو جنت کا سارا تفصیلی بیان بھی اللہ نے کیا ہے، اس کی تمام بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جنت کو حاصل کرنے کی جو چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں ان کی تمنا رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تلاش نہ کریں۔ بہرحال یہ ان کا جو تیسرا وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کسی اور خاوند کے پاس نہیں رہی ہوں گی، بالکل کمواری ہوگی، اور اللہ رب العزت نے صرف انہی اہل جنت کے لیے ان کو تیار کر کے رکھا ہوگا۔ پھر اہل جنت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قالین ہوں گے، بڑے زبردست قالین اور سبز کلر کے ہوں گے اور نہایت نادر ہوں گے۔ عبقری کا معنی آپ جانتے ہیں، نادر الوجود جو چیز ہوتی ہے جو ملے ہی نہ کہیں سے، اس کو عبقری بولا جاتا ہے۔ تو بالکل نادر اور نفیس اور عمدہ قسم کے جو قالین ہوں گے وہ نیچے بچھے ہوئے ہوں گے، اور یہ اہل جنت کی مہمان نوازی کے طور پر اور ان کی رہائش میں جو چیزیں استعمال ہوگی ان کے متعلق ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت کا تعریفی کلمہ ہے کہ ہر طرح کی شان اور ہر طرح کی عزت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے یہ ذات وہ ہے جو باعزت بھی ہے اور عزت بخشنے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔